اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک پروردگار جل جلالہ آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں ہمارے بیمار مومن بہن بھائی پریشان حال ہیں، سیلاب زدگان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی غیب سے مدد فرمائے، سب کو غیب سے شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ عز و جل سورۃ الانعام مبارکہ کا 8واں رکوع نمبر 8 تلاوت کریں گے، اور ساتھ میں ترجمہ و تفسیر میں دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سے قرآن کا فہم و ادراک عطا فرمائے، اور قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُمُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست علیکم بوکیل لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنهم حتى یخوضوا فی حدیث غیرہ وإما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین وما للذین یتقون من حسابهم من شيء ولكن ذکر لعلهم يتقون وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا وغرتهم الحیاة الدنیا وذکر به ان تبصر نفس بما کسبت لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع وان تعدل كل عدل لا یؤخذ منها اولئک الذین ابصروا بما کسبوا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہی غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر۔ عباد عبد کی جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، بہت سارے بندے، سارے اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں اللہ ان سب کے اوپر غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظَةً، اور تم پر اللہ کہتا ہے کہ نگہبان بھیجتا ہے۔ نگہبان، حفاظاتن حفاظت کرنے والا، یعنی نگہبان رکھوالا، اللہ کہتا ہے بھیجتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا، اور یہاں تک کہ جب آ جائے تم میں سے کسی کی موت تو اس کی روح ہمارے اللہ کہتا ہے بھیجے رسولانا، ہمارے جو بھیجے ہوئے فرشتے ہیں وہ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر لوٹائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ، اللہ کہتا ہے سنتے ہو، اسی کا حکم ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ سب سے تیز حساب کرنے والا ہے۔ اسرع الحاسبین، حساب کرنے میں جلدی کرنا، یعنی وہ بہت تیز حساب کرنے والا ہے۔ کل من ینجیکم من، کل کا صیغہ، فعل امر کا صیغہ، اللہ تعالیٰ حکم کے معنی میں اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ اے میرے نبی، آپ ان کو بتا دیجئے، آپ ان کو فرما دیجئے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے خشکی کی اور سمندر کی تاریکیوں میں۔ بر خشکی، بحر سمندر، یعنی کہ خشکی اور سمندر کی ظلمات اندھیروں کو کہتے ہیں۔ تو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے؟ تدعون تضرعا وخفیۃ، جسے تم پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ، خفیہ طریقے سے، جیسے مطلب آہستہ آہستہ کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے، چھپ کے، جیسے سرگوشیوں کی شکل میں۔ اللہ کہتا ہے تم پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ۔ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر نجات دی اللہ نے ہمیں، اور یہ یعنی کہ کہتے ہو اپنے آپ سے اس طرح سے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے نجات دی اس مصیبت سے تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے، اس کے شکر گزار بندے ہو جائیں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، تو اے
کل اے میرے نبی اے رسول آپ ان کو فرمائیے بتائیے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے اور ہر مصیبت سے، کلی کربن ہر کرب سے، ہر مصیبت سے، ثم انتم تشرکون پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ کل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذاب من فوقکم آپ فرمائیے اے نبی آپ ان کو بتائیے وہ قادر ہے اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے فوقکم اوپر سے، او من تحتی ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، فوقا اوپر، تحتی نیچے، یعنی تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، وہ اس چیز کے اوپر قادر ہے۔ اور یلبساکم شیعا و یذیق بعضکم باس بعض اور خلط ملط کر دے، یعنی کہ آپس میں تم لوگوں کو اس طرح سے مکس کر دے کہ تمہیں مختلف گروہوں میں اور چکھائے تم میں سے بعض کو شدت دوسروں کی، کہ دیکھو انظر کیف نصرف الایات لعلہم یفقہون، دیکھو کیوں کر ہم طرح طرح سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو، یہ فعل امر کا صیغہ اللہ حکم کے معنوں میں کہتا ہے، پھر دیکھو کہ ہم کیسے کیسے کس طرح سے ہم توحید کی یہ جو دلیلیں ہیں نا، یہ جو آیات اپنی نشانیاں ہیں، یہ جو دلیلیں ہیں اپنی وحدانیت کے حوالے سے، تو اللہ کہتے ہیں کیسے کیسے بیان کرتے ہیں ہم، کس لیے لعلہم یفقہون تاکہ یہ لوگ سمجھ لیں۔ کس کو سمجھ لیں؟ حقیقت کو سمجھ لیں، تاکہ یہ لوگ حقیقت کو سمجھ لیں، جان لیں اس کو۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ اور جھٹلایا اسے آپ کی قوم نے حالانکہ یہ حق ہے۔ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ تو اللہ کہتے ہیں آپ فرمائیے اے میرے رسول اے میرے نبی آپ ان کو بتائیے کہ نہیں ہوں میں تمہارا ذمہ دار۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اور ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور تم سوف تعلمون جلدی جان لوگے، عنقریب جان لوگے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا تو اللہ کہتے ہیں اور اے سننے والے جب تو دیکھے انہیں کہ وہ بےہودہ بحثیں کر رہے ہیں، بےہودہ باتیں کر رہے ہیں اور ہماری آیتوں سے فی آیاتنا فاعرض کہ ہماری آیتوں سے منہ پھیر لے تو ان سے، تو آپ اللہ کہتے ہیں کہ آپ جب ان لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں، ان کافروں کے، مشرکوں کے، منکروں کے، اور جب وہ بےہودہ بحثیں کر رہے ہوں، بےہودہ قسم کی جب وہ باتیں کر رہے ہوں، ہماری آیتوں سے وہ منہ پھیر لے تو ان سے آپ کیا کریں؟ تو آپ بھی ان سے یعنی کہ فارد عنہم آپ ان سے منہ پھیر لیں، یعنی کہ وہ لوگ ہماری آیتوں سے منہ پھیرے ہوتے ہیں اور بےہودہ قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے اے میرے نبی تو آپ ان سے منہ پھیر لیں حتیٰ یہاں تک کہ یا خود فی حدیث غیری وہ الجھنے لگے کسی اور بات میں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اور اگر کہیں بھلا دے تجھے شیطان تو فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو مت بیٹھو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس، یعنی کہ اگر یاد آ جائے نا، شیطان بھلانے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح کی بےہودہ مجلسوں میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہاں پر یہ بیٹھیں اور ان کو صحبت کا اثر ہو، لیکن جب یاد آ جائے تو اللہ کہتا ہے یاد آنے کے بعد پھر تم ظالم قوم کے پاس مت بیٹھو۔ وَمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور نہیں ہے ان پر جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے من حساب ہی ان کافروں کے حساب سے، من شیئن کچھ بوجھ، یعنی کچھ بھی ان کافروں کے حساب سے بوجھ نہیں ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے اوپر۔ ولیکن ذکر لعلہم یتقون البتہ پرہیزگاروں پر نصیحت کرنا فرض ہے، شاید اس طرح سے وہ باز آ جائیں، وہ پرہیزگار ہو جائیں، وہ اس چیز سے یعنی کہ باز آ جائیں اپنی بری حرکتوں سے، اپنی بری باتوں سے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَیَاۃُ الدُّنْیَا اللہ فرماتا ہے اور چھوڑ دے جنہوں نے بنا لیے اپنا دین لعبا و لہوا کھیل تماشا، یعنی کہ کھیل اور تماشا، ہنسی مذاق، ٹھٹے بازی، جنہوں نے یعنی کہ دین کو اس طرح سے بنا لیا ہے نا، تو آپ ان کو چھوڑ دو اور دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو، ان کی جو دنیاوی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہے، اس نے کیا کیا ان کو دھوکے میں ڈالا۔ وہ وذکر بہ ان تبصر نفس بما کسبت اور نصیحت کرو قرآن سے تاکہ ہلاک نہ ہو جائے کوئی آدمی، نفسن کوئی نفس، کوئی شخص، کوئی آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی ہلاک نہ ہو جائے، یعنی کہ جہاں تک ہو سکے ان کو نصیحت کرو قرآن سے، قرآن سے ذکر بھی اس سے ہی کی جو ضمیر ہے وہ قرآن کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ لیس لہ من دون اللہ ولی ولا شفیع اور اس نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی ولی، یعنی دوست، کوئی مددگار یا کوئی حمایتی، ولا شفیع اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا، کوئی سفارشی، اللہ کے سوا اس کے لیے نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی ہے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا اور اگر وہ معاوضے میں دے ہر بدلہ تو نہ قبول کیا جائے گا
اس سے یہ بدلہ جو ہوتا ہے یہ فدیہ دینا، یعنی کہ فدیہ کے طور پر وہ اپنا مال دیں، تو اللہ کہتا ہے ان سے پھر کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو ہلاک کیے گئے ہیں کس وجہ سے؟ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ لہم شراب من حمیم و عذاب علیم بما کانوا یکفرون، تو ان کے لیے اللہ کہتا ہے پینوں کو کھولتا ہوا پانی ہے۔ حمیم، حمیم حمام سے نکلا لفظ، تو اللہ کہتے کھولتا ہوا ان کے لیے پانی ہے پینے کے لیے، اور دردناک عذاب ہے۔ اور یہ کس وجہ سے، کس سبب سے؟ کہ اس کفر کی جو وہ کرتے رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام مبارکہ کا رکوع نمبر 8 کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندے کے ہر عمل سے باخبر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے فرشتے مقرر فرما دیا کہ ہر لفظ جو بندے کی زبان سے نکلتا ہے، ہر حرکت جو اسے سرزد ہوتی ہے، وہ سب کچھ وہ جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، رجسٹر کھولے بیٹھے ہیں، اور اس کے اندر ہر چیز وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور قیامت والے دن جب مجرم اپنے جرموں کو تسلیم کرنے سے انکار کرے گا نا، تو اس کی زندگی کا ریکارڈ اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام مخلوقات نے لوٹ کر پھر اللہ کی طرف ہی جانا ہے، پھر اللہ سب سے حساب لے گا بے شک۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب تمہیں خشکی یا تری میں کوئی مصیبت آتی ہے، یعنی زمین کے حصے کے اوپر خشکی کے حوالے سے، اور تری میں یعنی سمندر میں جب تم بحری جہازوں کے اندر ہوتے ہو، اور جب تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اسے دور کون کرتا ہے؟ وہی اللہ ہے نا جو تمہیں مایوسی کے اندھیروں سے نکال دیتا ہے، لیکن جب تمہیں سکون ہو جاتا ہے، جب تمہیں آرام مل جاتا ہے تو پھر تم اسے بھول جاتے ہو۔ پہلے تو تم کیا اپنے دل میں تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے کہ ایک دفعہ اس مصیبت سے ہمیں نجات مل جائے، پھر ہم اللہ کے اوپر ایمان بھی لے آئیں گے اور اللہ کی ساری باتیں بھی مانیں گے، لیکن جیسے ہی سکون مل جاتا ہے تو ساتھ ہی تم سب کچھ بھول جاتے ہو۔ آیت نمبر 64 اور 65 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں ہر طرح کی مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ اب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے تو راحت والی زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ کبھی اوپر سے بجلی کڑک رہی ہوتی ہے اور موسلادھار بارشیں پھر سیلاب کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، اور کبھی نیچے سے زلزلے سے آباد شہروں کو کھنڈرات کی شکل میں بدل رہے ہیں۔ اسی طرح سے انسان بھی کبھی سیاست کے نام پر اور کبھی مذہب کے نام پر گروہوں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ سب کیا ہے؟ اور سب کے سب آپ غور فرمائیے تمام واجب الاحترام کے سب کسی نہ کسی طرح سے نفاق کا شکار ہیں، انتشار کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ فوقا اور تحتی یہ دو لفظ آئے ہیں، فوقا کا مطلب اوپر سے اور تحتی کا مطلب نیچے سے۔ اس کی ایک اور تفسیر بھی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے روایت کیا، آپ نے فرمایا کہ فوقا سے مراد ظالم حکمران ہیں، اور یہ جو تحتا کا لفظ ہے اس سے مراد کمینے اور بدکار قسم کے اہلکار ہیں، یعنی کہ یہ نیچے والا طبقہ اور اوپر والا طبقہ، یہ دو طبقات کی نشاندہی ان دو لفظوں سے تفسیر حضرت ابن عباس کے مطابق یہ بتائی گئی ہے کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے۔ آیت نمبر 66 اینڈ 67 اور 68 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے رسول آپ جھٹلانے والوں کو بتا دیں کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ ہر چیز کا وقت اللہ کے حکم سے مقرر ہے، اور ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر ظہور پذیر ہو جائے گی اور تم اس وقت خود بخود جان لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے سختی سے منع کیا جن کا رات دن کام صرف دین اسلام کو، پیغمبر اسلام کو اور قرآن حکیم کے اوپر بس تانے کسنا، طنز کرنا، تنقید کرنا اور عجیب عجیب باتیں کرنا، بس ایسے ہی ان کا وقت گزرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت سے پرہیز بہت ضروری ہے، کیونکہ عزیزان من صحبت کا اثر تو بہرحال ضرور ہوتا ہے، اور اپنا رنگ بھی صحبت ضرور دکھاتی ہے۔ سیانے کہا کرتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، کہ ایک جیسی مجلس میں یہ جس طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں اس طرح کی سیٹنگ کا ایک دوسرے کے اوپر رنگ ضرور چڑھتا ہے۔ تو آج کل عام گمراہی کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اسے حکم کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور ان بد عقیدہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے میں کوئی قباحت بھی نہیں سمجھتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہی متعدی مرض کے مریض کے پاس بیٹھنے والا بھی اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شر سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 69 کے مطابق پہلے دین کے دشمنوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے سے منع کیا،
لیکن اب اس آیت 69 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجبوراً تمہیں ان کے پاس بیٹھنا پڑے تو ان کے جو لغو قول و فعل ہے ان کا محاسبہ تم سے نہیں ہوگا، وہ جو بھی ان کی کرتوتیں ہیں، جو بھی وہ بدعمالیاں کر رہے ہیں نا، تو ان کا اعمال کا حساب ان سے ہوگا، تم سے نہیں ہوگا، وہ خود ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے اور خود ہی اس کے جواب دہ ہوں گے۔ آیت نمبر 70 بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس کے مطابق وہ بد نصیب لوگ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور سنجیدگی سے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ نے فرمایا انہیں ان کے حال کے اوپر رہنے دو، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت نے ان کو بدمست کر کے رکھ دیا، اس لیے انہیں حق اور باطل میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا، اس لیے وہ دعوت حق کو بھی قبول نہیں کرتے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں سمجھانا یا نصیحت کرنا ہی چھوڑ دیا جائے، بلکہ انہیں قرآن حکیم کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائیے، شاید عذاب الہی سے بچنے کی کوئی صورت نظر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھی بس باطل کی حمایت میں لگا رہا تو قیامت والے دن نہ اس کا کوئی حمایتی اس کو ملے گا اور نہ کوئی سفارشی جو اسے بچا لے گا اللہ کی گرفت سے، اور نہ ہی اسے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، چاہے وہ اپنا سارا مال و دولت جو ہیرے چاندی سب سونا اللہ کے آگے ڈھیر لگا دے، لیکن اللہ کہتا ہے کچھ بھی اس کی طرف سے یہ فدیے کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ سب ان لوگوں کی اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے دین کو جھٹلاتے ہیں، اس کے رسول اور نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، قرآن حکیم کی باتوں کو بھی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، اور پھر اللہ نے ہولناک عذاب سے بھی ان کو ڈرایا کہ کافروں کے لیے اس دن پینے کو کھولتا ہوا گرم گرم پانی ملے گا اور ساتھ میں بہت ہی دردناک عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ استغفر اللہ من ذالک، دعا کرتے ہیں تمام واجب الاحترام اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے کبیرہ صغیرہ عذاب سے، سزا سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، بس ہم سے درگزر کے معاملات فرمانا اور ہمیں ہدایت عطا فرمانا اور تیرے پسندیدہ رستے کے اوپر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمانا، آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن ہماری زندگی کو بطور صدقہ جاریہ سبسکرائب کیجئے اور ہر لیکچر سننے کے بعد اپنے کمنٹس کے ذریعے میری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ نیو لیکچرز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔